अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AliZai व्लॉग्स। पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल, दी फराह खान करप्शन स्कैंडल। और अभी आपको बताएं कि फरहत शहजादी के अकाउंट्स का काम करने वाले कैश बॉय मंसूर ने एंटी करप्शन को तहरीरी बयान दे दिया है। फरहत शहजादी के अकाउंट्स में एक साल में 52 करोड़ से ज्यादा की रकूम जमा कराई गई। फरहत शहजाद की बैंक स्टेटमेंट मंजर आम पर आ गई। उमर फारूक जहूर हमारे साथ मौजूद हैं। फराह खान पर इल्जाम है 4,520 मिलियन रुपए की करप्शन का। इन पर इल्ज़ाम है ट्रांसफर्स के करोड़ों रुपए हथियाने का। इन पर इल्ज़ाम है तोशा खाना की घड़ी $2 मिलियन में बेचने का, नकली पासपोर्ट रखने का। मैं फराह खान के ऊपर आज चौथा वीलॉग क्यों कर रहा हूँ? इमरान खान फराह खान के हवाले से क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ का फराह खान के हवाले से क्या बयानियाँ है, आज फराह खान किस हाल में है, आने वाले वक्तों में फराह खान इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती है या नहीं, इन तमाम इल्ज़ामात और सवालों के जवाब इस वीलॉग में दिए जाएंगे। सबसे पहला एतराज़ यहाँ पर लफ्ज़ करप्शन पे बनता है। करप्शन का मतलब है इक़्तिदार में बैठा शख्स बदनवानी करे। फराह खान किसी हकूमती ओहदे पर नहीं थी, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। यू कैन बेटर कॉल इट फराह खान स्कैम। जी हाँ, पहला इल्ज़ाम जब इनके ऊपर लगाया गया इमरान खान और उनकी बेगम को फंसाने के लिए, एक नकली फराडिया दुबई से लाकर चैनल पे बैठाया और उसने धड़ल्ले के साथ झूठ बोले जियो टीवी के ऊपर। जिस रात शाहजेब खानजादा ने ये प्रोग्राम किया था, ठीक उसी रात मैंने एक वीडियो बनाकर पोस्टमार्टम कर दिया था इस पूरे इंटरव्यू का। ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। जी बिल्कुल। जब वो दुबई आई तो उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और वो ये तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने जब ये घड़ी का सेट देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने उनसे इजाज़त पूछी कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसकी वेरिफिकेशन करा लूँ घड़ी दुकान से जाके। मैं जब ग्राफ की दुकान पे गया तो वो हैरान हो गए घड़ी देख के, क्योंकि उन्होंने कभी इस घड़ी को देखा ही नहीं है। वो सुना हुआ था उन्होंने कि ऐसी कोई घड़ी है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली ने बनवाई थी, बट यहाँ की दुकान तक ने नहीं देखी हुई थी घड़ी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि इसकी क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, तो उन्होंने कहा जी इसकी तो ये तो प्राइसलेस पीस है, कि दुनिया में वाहिद पीस है, मास्टर पीस है, तो इसकी तो कोई भी प्राइस दे सकते हैं, 10, 12, 15 मिलियन डॉलर। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं खरीदना चाहूँ तो किस रेट पे अच्छी डील मिल सकती है। तो उन्होंने कहा अगर आप 5-6 मिलियन डॉलर में आपको मिल जाए तो इट विल बी अ गुड बार्गेन। तो फिर मैंने इनसे जाके नेगोशिएट किया, तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AliZai व्लॉग्स। दोस्तों, ये जो घड़ी वाला तमाशा है ना, आज इनका जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये जो कल ड्रामा किया ना शाहजेब खानजादा साहब ने जियो पे बैठ करके, इसका ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एक पेज है इंस्टाग्राम पे, एडवर्टाइजमेंट करता है इन घड़ियों की। ये जो कुछ स्टोर है दुबई के अंदर जो लग्जरी वॉचेस जो हैं उसको बेचते हैं। ज़रा देखते हैं ये घड़ी आई कहाँ से है, किसने ख़रीदी है, कहाँ पे गई है ये, ठीक है। ये अगर आप जाएंगे ना थोड़ा सा नीचे तो ये आपको नज़र आएगा। 2019 में इन्होंने ये 20 सितंबर 2019 को ये वॉच इन्होंने पोस्ट की थी। फिर ये घड़ी इनकी बिक गई है। इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी सेल लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी सोल्ड आउट, यानी कि बिक चुकी है। ये है वो घड़ी जो कल जियो में दिखाई गई थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। अब जी इसी पेज के ऊपर आप इनसे जब रब्ता करेंगे तो ये आपके सामने कांटेक्ट का ऑप्शन आता है। ये दुबई के नंबर हैं, ये व्हाट्सएप है इनका, और यहाँ पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये नीचे ईमेल लिखी हुई है, इनसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी घड़ी की कीमत इनसे पूछ सकते हैं। मैंने भी इनसे इसी तरह रब्ता किया व्हाट्सएप पे इनको मैसेज करके। ये जी मैंने इनको मैसेज किया है, ठीक है, मैंने इनको भेजा है। ये इन्होंने मुझे बताया कि जी 2,50,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की ये घड़ी है, ठीक है। फिर मैंने इनको कॉल की, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। Are you listening Yes, to sir. me? Good morning. How can I help you? This is AliZai speaking from United States. I have sent a picture of your watch on your WhatsApp. I want to know detail about that watch. Actually, sir, this watch, the Graf Lameka you're asking, right? No, I don't know exactly the name of the watch, but you have posted on the social media on your Instagram, and it's called, I don't know the name, but it's Graf La Mecca. It's Mecca. The picture Yeah, of Graf Mecca. Lameka. Actually, sir, this was sold 3 years ago. So you mean yeah, this watch had been sold?
Yeah, it has been sold, sir. In Okay, our okay. Instagram, How it was much, posted, how much was the 2019. price? How much was the price of watch? Yeah, I think my boss also replied to you. We sold at 250,000 USD, sir. It's a one piece, so Okay, we don't have it. you mean $250,000? It was sold in 2019, 3 years ago, $250,000. Okay. Can you tell me the detail about the buyers if we can negotiate with them if they are interested to sell this? Unfortunately, sir, for the buyers, so we are confidential with our clients. So, yeah, we don't give a जी हाँ, उमर फारूक ज़हूर इनके मुताबिक फराह खान इनके ऑफिस में आई, फिर इन्होंने उनसे घड़ी ली। ये घड़ी लेकर के दुकान पर गए, इन्होंने उनको दिखाई, उन्होंने फरमाया ये 10, 12, 15 डॉलर मिलियन डॉलर की घड़ी है, 6 मिलियन में आपको मिल जाए तो बड़ी बात है। आखिरकार हमने 2 मिलियन फराह खान को दिए और घड़ी हथिया ली। आपके सामने मैंने आपको सुनाया। ये स्टाइलो वॉच दुबई का एक स्टोर है जो लग्जरी घड़ियां बेचता है। मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे कॉल की, इनकी पोस्ट आज भी इंस्टाग्राम के ऊपर पड़ी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। $2,50,000 में ये घड़ी उन्होंने बेची है, यानी कि 2,50,000 में घड़ी बिकी। वो आज भी इसको मान रहे हैं, इसकी कीमत आज भी इंस्टाग्राम पे उन्होंने लिखी हुई है। और जनाब अली स्टोर पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो इनको 15 मिलियन बताते हैं और ये 2 मिलियन में ख़रीद लेते हैं, यानी कि 20 लाख में। 2,50,000 उसकी सेल प्राइस है, इस्तेमाल के बाद सेकेंड हैंड ख़रीद रहे हैं कितने? 20 लाख में। ये क्या खूतियापा हो रहा है यार, ये क्या खूतियापा हो रहा है जनाब। अच्छा, इनके पास एक डाटा आया था कि जनाब 2019 अप्रैल में फराह खान पाकिस्तान से बाहर गई थी। इसको बुनियाद बना करके ये नकली फराडिया इन्होंने टीवी पे बिठाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और इमरान खान और उसकी बेगम को फंसाने की कोशिश की। फराह खान की ज़रा ट्रेवल हिस्ट्री मुलाहिजा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये जरा क्लियर कीजिएगा, आपकी स्टोरी क्या बताती है? क्या फराह घुगी ने दुबई में क़याम किया था या नहीं किया था? इमरान खान के दौरे हुकूमत में फराह घुगी ने 2 बैनुल-अक़वामी ट्रैवल किए और एक उनमें से 2019 अप्रैल में था, एक 2021 अप्रैल में था। 2019 अप्रैल का दावा उमर फारूक जो कर रहे हैं, उमर फारूक ज़हूर जो है वो कर रहे हैं दावा। अप्रैल 3 को फराह घुगी लाहौर से निकली है इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट पे। अबू धाबी में उनका ट्रांजिट था, आगे वो अमेरिका गई है। ट्रांजिट का टाइम 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर था, इतना ट्रांजिट टाइम ही था। आज बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे टैग कर करके कह रहे हैं कि वो अबू धाबी से दुबई भी जा सकती थी समथिंग। और दूसरे नंबर पे जो बोर्डिंग पास आपको इशू किया जाता है वो थ्रू आउट जर्नी होता है, उसमें आप ट्रांजिट नहीं ले सकते जो अमेरिका के लिए होता है खास तौर पर। अच्छा, अब वो लॉस एंजलिस गई, वहां से वापस आई 20 तारीख को और वापस पहुंची। ये 17 दिन का उनका कयाम है अमेरिका के दौरान, अमेरिका का। उसके अलावा 2019 में उन्होंने कोई बैनुल-अक़वामी सफर नहीं किया। पाकिस्तान का हर शहरी बशमूल मंसूर अली खान, बशमूल ताहिर इमरान, जब भी पाकिस्तान से कदम बाहर रखता है, बेशक वो तोरकम से बाहर रखता है, बेशक वो कराची एयरपोर्ट से बाहर रखता है, बेशक वो तैर के समंदर से बाहर जाता है, उसको कहीं ना कहीं से एग्जिट होना होता है अपने पासपोर्ट के ऊपर और कहीं ना कहीं उसके पासपोर्ट पे एंट्री लगती है। जी हाँ, फराह खान इमरान खान के दौरे हुकूमत में कभी दुबई गई ही नहीं, ख़ास करके अप्रैल 2019 जिसका ये शख्स जिक्र कर रहा है। ऐसा कोई सबूत ऑन द रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना उनके पासपोर्ट पे ऐसी कोई स्टैंप है, ना FIA के पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, वो अमेरिका गई थी और जो लोग सफ़र करते हैं उनको पता है कि अमेरिका जाते हुए या किसी भी दूसरे मुल्क जाते हुए किसी एयरपोर्ट पे आपका स्टे होता है, ट्रांजिट होता है, तो आप एयरपोर्ट को लीव नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टे के कुछ आवर्स वहाँ पे गुजार सकते हैं। फराह खान ट्रांसफ़र्स के करोड़ों रुपए खा गई। रियासत ने बयानिया बनाया, टीवी पे ख़बरें चलाईं, FIR'ें की गई, इदारों ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन आज तक
ایک بھی آفیسر سامنے آ کر کے یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے فراح خان کو اتنے کروڑ روپے دیے کہ میری ٹرانسفر یہاں سے وہاں کر دو۔ آج تک ایک بھی آڈیو ویڈیو ریٹن پروف قوم کو نہیں دکھایا جا سکا جس میں فراح خان نے کسی سے پیسے لیے ہوں۔ آج تک کوئی ایک بھی کیس یہ عدالت میں نہیں جیت سکے جس میں فراح خان کو کرپشن پر سزا دی گئی ہو۔ آج تک یہ ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے کہ فراح خان نے ہیرے کی انگوٹھی بیچی ہو۔ آج تک یہ ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے فراح خان نے توشہ خانہ کی گھڑی بیچی ہو۔ یہ ثبوت تھے ان کے چینل کے اوپر، ایک باقاعدہ کیمپین کی گئی ان کی طرف سے عمران خان اور ان کی بیگم کو پھنسانے کے لیے۔ ذرا دیکھیے، آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں کیسے فراح خان کو ٹرانسفرز کے پیسے لینے کے الزام میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ یہ شخص جس کی آڈیو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ فراح خان کا ملازم تھا، اسے پکڑا، گرفتار کیا، مہینوں حبس بھیجا میں رکھا، تشدد کیا اور پھر زبردستی ایک بیان حلفی پہ سائن کروایا کہ عدالت میں جا کر کے گواہی دو کہ فلاں شخص میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور میں نے وہ پیسے فراح کو دیے اور پھر فراح نے وہ پیسے بشرا بیگم کو دیے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں یہ آڈیو۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فرحت شہزادی کے اکاؤنٹس کا کام کرنے والے کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن کو تحریری بیان دے دیا ہے۔ تحریری بیان میں کیا کہا گیا ہے یار محمد سے جانتے ہیں۔ یار محمد بتائیے۔ بالکل جی، فرح گوگی کے اکاؤنٹس کا کام کرنے والے کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن کو اپنا تحریری بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، جس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرح گوگی کو پیسے دینے کون کون آتا تھا، ان کے بھی نام سامنے آئے ہیں۔ سر منصور بات کر رہا ہوں میں، احمد منصور انور۔ جی کیا حال ہے منصور، آ گئے واپس؟ ہاں جی سر، میں آ گیا ہوں، پھر لاسٹ منڈے کو میں آیا تھا۔ اچھا، تو آج ان کی 8:30 بجے مجھے دوبارہ کال آئی ہے کہ کل آپ نہ پیش ہو، ایک وہ کوئی کہہ رہے کہ 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ریٹرن میں لکھوانا ہے کہ جی جو کوئی یہ پرسن، مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں لکھوانا ہے کہ جی انہوں نے میرے سامنے پیسے دیے ہیں۔ اچھا، یعنی تم جانتے نہیں پتا، تم جانتے نہیں اس کو اور اس کے بارے میں لکھوانا ہے؟ ہاں جی، میں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے ان کا پتہ ہے، نہ میرے سامنے وہ کام ہوا ہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں انہوں نے رکھا کہاں رکھا؟ لاہور رکھی رکھا یا اس دورہ میں رکھا تمہیں انہوں نے؟ سر لاہور میں ہی تھا۔ لاہور میں یا اینٹی کرپشن والوں کے پاس تھے؟ ہاں جی، نہیں اتنا دن اینٹی کرپشن والوں نے رکھا تمہیں یا کوئی اور کسی نے رکھا تمہیں؟ اینٹی کرپشن یعنی یہ فرید کڑا اسی رکھا جب سے تم یعنی چھوٹی عید سے لے کر اتنے دنوں تک تمہیں بڑا مشکل کام ہے یار، بڑا حیران کن بات ہے۔ 15 اپریل سے 30 اپریل تک میں پہلی جگہ پہ تھا، 1 مئی سے میں یہاں پہ ہوں۔ کہ تم اسٹامپ پیپر لے کے آؤ، تم اس کے بارے میں کہو کہ پیسے لیے ہیں، پھر کون سا بندہ نہ تم جانتے ہو نہ کوئی کنسرن ہے، ایسا بیان دو گے تو کل تم پھنس سکتے ہو، میں بتاؤں تمہیں۔ سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے ان کو پہلے بھی یہی کہا ہے، میں نے ان کے سامنے بلکہ کہہ دیا تھا کہ میں اس پہ سائن نہیں کروں گا۔ اب یہ اس بنیاد کے اوپر تو میں تو تمہیں سجیشن نہیں دوں گا، جھوٹ تو تم نے بولنا نہیں ہے، جھوٹ بولو گے تو کل یہ بندہ کون ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ، کیا نام ہے اس کا جو یہ بیان تم سے لے رہا ہے؟ وہ سر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے وقاص حسن۔ اچھا، اور جو انکوائری آفیسر ہے وہ نادیہ سندھو ہے۔ جو یہ تھا نا بیان جو تھا، یہ انہوں نے بہت پہلے مجھ سے زبردستی ایک سادے پیج پہ سائن کروایا ہوا ہے مجھ سے یہ۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، سادے پیج پہ تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے اسٹامپ پیپر پہ ہم نے وہ کروانا ہے، وہ سائن کرے۔ نہیں وہ جھوٹا بیان تو میں کبھی بھی تمہیں سجیسٹ نہیں کروں گا، دو تم جھوٹا بیان۔ ہاں جی، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو وکیل ابو کو انہوں نے زبردستی دے دیا اپنے طور پہ، یہ جعلی دستخط کر کے، یہ اینٹی کرپشن انہوں نے دیا تھا؟ ہاں جی سر، یہ وہ اینٹی کرپشن انہوں نے دیا تھا، وہ ڈائریکٹر لیگل ہے جام صلاح الدین۔ اچھا، انہوں نے یہ خود ہی یعنی کہ کر کے اور وہ خود ہی کیا یہ۔ اچھا، انہوں نے خود ہی بیٹھ کے بنا کر یہ سارا اسی نے دیا تھا؟ ہاں جی چلے، صبح میں پھر ان کے پاس چلا ہے تو، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ میں یہ سائن نہیں کروں۔ اسٹامپ پیپر میں نہیں دے سکتے، اور جھوٹا بیان ہے نا، جھوٹا کیسے دے سکتے بیان؟ ٹھیک ہے، چلو اوکے۔ فراح خان پر بنائے گئے تمام کیسز کی حیثیت یہ ہے۔
میں نے ویلاگ کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں آج چوتھا ویلاگ فرح خان کے حوالے سے کر رہا ہوں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے دن سے اس کیس کے ساتھ جڑا ہوں. میں نے اس کیس پہ بہت انویسٹیگیشن کی ہے, میں نے تحقیقات کی ہیں, میں نے اپنا وقت دیا ہے, میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, اور آج بھی میں اسی لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ جس سے میں پروف کر سکوں کہ پہلے دن جس سٹانس کے اوپر میں کھڑا تھا آج بھی میں اسی سٹانس کے اوپر کھڑا ہوں. جو خبر میں نے پہلے دی تھی آج بھی اسی خبر پر کھڑا ہوں کہ ریاست جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. ویلاگ کرنے کا مقصد ثابت کرنا آپ پر کہ میں کسی کرپٹ شخص کا دفاع اس وقت بھی نہیں کر رہا تھا, میں آج بھی کسی کرپٹ شخص کا دفاع نہیں کر رہا. میں نے جو خبر آپ کو دی تھی وہ درست تھی. دوسری سب سے بڑی وجہ فرح خان کے حق میں ویلاگ کرنے کی سماعت فرمائیں. اب میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات انہوں نے اٹیچ کیا کیا ہے کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے, تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے. سو نمبر 1 یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. یہ جناب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب فرح خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. بحیثیت فالوور آف پی ٹی آئی اور عمران خان کے مرید کے میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ عمران خان سچ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی اپنی تمام تحقیقات کر کے, ایفرٹ کر کے, ریسرچ کر کے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام الزامات اس خاتون پر لگائے جا رہے ہیں عمران خان کو پھنسانے کے لیے. عمران خان نے متعدد مرتبہ تحریک انصاف کی آفیشیل میٹنگز میں ذمہ داری لگائی لوگوں کی کہ فرح خان کو ٹی وی پر ڈیفینڈ کرو, سوشل میڈیا پر ڈیفینڈ کرو. ایک سورس کے مطابق کنول شوزب اس میٹنگ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. عمران خان نے انگلی کے اشارے سے انہیں کہا کہ فرح خان پر جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بشرا بیگم کو اور مجھے پھنسانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں, ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ٹیلی ویژن پر فرح خان کو ڈیفینڈ کریں گی. جیسے ہی میٹنگ برخاست ہوئی سب لوگ باہر آئے. علی محمد خان نے کنول شوزب کو منع کر دیا یہ کہہ کر کے کہ اس خاتون کا ہماری پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آج فرح خان کس حال میں ہے؟ پچھلے 2.5 سال سے وہ جلاوطن ہے. وہ دبئی کے اندر موجود تھی, وہاں پر سورسز لگا کر دبئی کی حکومت کی وجہ سے, دبئی کی حکومت سے یہ کہلوا کہ فرح خان کو دبئی سے نکلوایا گیا. آج وہ دنیا کے کس کونے میں واللہ عالم. فرح خان کے چھوٹے بچوں کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. ان کی 85 سالہ والدہ اس وقت اکیلی اپنے گھر پہ ہیں. 2.5 سال ہو چکے ہیں فرح خان اپنے بچوں سے, اپنی ماں سے نہیں مل سکی. فرح خان کی تمام جائیداد کو سیل کر دیا گیا ہے, تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. فرح خان کی پراپرٹی سے اگر کوئی رینٹ آتا تھا, کوئی کرایہ آتا تھا, تو وہ بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جا رہا ہے. ان کی تمام انکم کو بند کر دیا گیا ہے. متعدد مرتبہ مختلف طریقوں سے فرح خان کو تھریٹ کیا گیا, بلیک میل کیا گیا, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. مطالبہ صرف ایک ان کے سامنے رکھا گیا کہ عمران خان کے خلاف آ کر گواہی دے دو, ان تمام کیسز سے بری ہو جاؤ گی. اس کے عوض اربوں روپے کے آفرز بھی ان کو کروائے گئے, اور میرے سورس کے مطابق وہ آج تک اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی بیوی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی. آج القادر کیس کے اندر نامزد ہیں اور کہا جا رہا ہے میڈیا میں کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. آپ دیکھتے ہیں آئے روز لوگوں کی قربانیاں مفرور ہیں, لوگ جیلوں میں ہیں.
اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے ان کی قربانیوں کا جو تحریک میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنی قربانیوں کے ذریعے. لیکن ایک گمنام خاتون جو میڈیا پر نہیں آتی, جو آ کر کے بات نہیں کرتی, اس کے نام کے ساتھ گوگی انہوں نے اپنے آپ سے لگا دیا, یعنی کہ کسی بدنام گلی کی خاتون کا سا سننے میں محسوس ہو. تو اس خاتون کی بھی قربانیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا سیل کو ریکگنائز کرنی چاہیے ہیں. جہاں جہانگیر ترین چھوڑ کے نکل گیا, علیم خان نکل گیا, متعدد نے آ کے پریس کانفرنسز کر لیں, عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا, دوسری جماعتیں بنا لیں, ان میں شامل ہو گئے, تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک خاتون یہ بھی ہیں جن پر اتنا پریشر ڈالا گیا ریاست کی طرف سے, اتنے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں, اور ان سے مطالبہ صرف ایک کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ, اور وہ اس بات سے انکاری ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, والنٹیئر ولاگرز سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور آپ ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو منظر عام پہ نہیں آتے, جو سینٹ کا ٹکٹ مانگنے نہیں جاتے, جو الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگنے نہیں جاتے, پی ٹی آئی میں عہدہ مانگنے نہیں جاتے. اس کے باوجود ان تکلیفوں سے, ان مصیبتوں سے اگر وہ گزر رہے ہیں, اور پھر ان کے بارے میں آپ کے لیڈر آ کر کے یہ گواہی دیتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کے اوپر جتنی کارروائی اور کیسز بنائے جا رہے ہیں مجھے اور میری بیوی کو پھنسانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں, اس میں ان کا قصور کوئی نہیں, تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آ کر کے اس خاتون کا دفاع کریں. یہ جو گھٹیا لالچن جلسوں جلوسوں میں لگائے جاتے ہیں, اس کے اوپر الزامات ٹی وی پہ لگائے جاتے ہیں, متعدد کیسز ان کے خلاف بنائے جاتے ہیں, ان کی زندگی آج اگر جہنم بنی ہوئی ہے تو کم سے کم آپ پاکستانیوں کا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ اس مافیا کرپٹ 2 نمبر لوگوں کی باتوں میں نہ آ کر کے اپنے لیڈر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اسی کو حرف آخر سمجھیں, اور یہ بات برملا کہیں کہ ثابت کریں آ کر کے فراح خان کی کرپشن ہمارے سامنے. میں آپ کے سامنے اسی چینل پہ بیٹھ کر کے فراح خان کو کرپٹ کہوں گا, چور کہوں گا اسے, اگر انہوں نے ایک بھی الزام اس کے اوپر ثابت کر دیا کرپشن کا. یہ آئے روز آ کر کے ٹی وی پہ صرف الزامات لگا سکتے ہیں. یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے, فراح خان کی سوسائٹی میں بڑی بڑی مشینیں لے جا کر کے سڑکیں کھود رہے ہیں, گھر گرا رہے ہیں لوگوں کے, پریشر بنانے کے لیے کہ اگر عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دو گی تو سب کچھ ختم کر دیں گے تمہارا. عمران خان اور اس کی بیگم کے سرکل میں یہ ایک خاتون تھی شاید جس کے پاس پیسے تھے, جو امیر تھی, تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر کے اس کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے. تھینک یو سو مچ. یہ میرے ویلاگس کی ایک کڑی تھی, سوچا آج آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھ دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.